اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ پروگرام مقدس مقامات کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس پروگرام میں مقدس مقامات میں سے سب سے زیادہ مقدس یعنی بیت اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ، وہاں سے ہم نے پروگراموں کی ابتدا کی، اور تعمیر کعبہ کن کن مراحل میں ہوئی اور کس کس دور میں ہوئی، کس کس شخص نے کعبہ کو تعمیر کیا، وہ ایک مفصل تاریخ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے۔ اس کے بعد حجر اسود کی تاریخ بھی ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی، اور کوشش ہے کہ آج کا پروگرام خانہ کعبہ کے حوالے سے یا مکہ کے مقدس مقامات کے حوالے سے آخری پروگرام ہو، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پھر آگے بھی بڑھیں مدینۃ الرسول کی طرف، اور پھر اسی طرح دوسرے مقدس مقامات جو ہیں ان کی بھی ایک حد تک ہسٹری جو ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائے۔ قرآن حکیم واضح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات، اس میں بہت زیادہ واضح نشانیاں ہیں، اور ان واضح نشانیوں میں سے ایک کا تذکرہ کر دیا کہ مقام ابراہیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شہر جس میں اللہ کا گھر ہے اور جہاں پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمہائے مبارک لگے، وہ گلیاں اور وہ شہر پورے کا پورا مقدس ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر کے قسم اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی کے قدمہائے مبارک اس شہر میں لگے۔ تاریخی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ عظمتیں ہیں مکہ کی، اور مکہ کی عظمت کی بنیادی وجہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس شہر میں رہنا ہے، اس میں موجود ہونا ہے۔ آپ کے قدمہائے مبارک کے لگنے کی وجہ سے یہ شہر مقدس ہو گیا، اللہ کے گھر کی وجہ سے یہ شہر مقدس ہو گیا۔ کافی اس میں آیات ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ کرنا شاید ہمارے لیے ان پروگراموں میں ممکن نہ ہو، اس لیے کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تعمیر کعبہ کے حوالے سے گفتگو ہو چکی، حجر اسود کے حوالے سے بھی گفتگو ہو چکی، لیکن کعبہ ہی کے ارد گرد کچھ چیزیں کہ جن کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں، قرآن نے بھی جس کا تذکرہ کیا، ایک تو مقام ابراہیم ہے۔ جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، یا جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، تصاویر خانہ کعبہ کی جنہوں نے دیکھی ہیں وہ بھی اس بات سے کسی حد تک آگاہ ہیں کہ خانہ کعبہ کے اسی سائیڈ پہ، کہ جس سائیڈ پہ اس کا دروازہ ہے، کچھ فاصلے پہ ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے۔ وہ گنبد جو ہے اس میں ایک پتھر ہے کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ یہی وہ پتھر ہے کہ جو ساتھ ساتھ دیواروں کے ساتھ چلتا رہتا تھا، جب حضرت ابراہیم کو ضرورت محسوس ہوتی تھی نیچے آنے کی تو یہ نیچے آ جاتا تھا، جب اوپر جاتے تھے تو یہ اوپر چلا جاتا تھا۔ یعنی یہ وہ پتھر ہے کہ جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے تعمیر کعبہ فرمائی۔
یہ پتھر بھی من جملہ ان پتھروں میں سے ہے جو کہا جاتا ہے کہ 2 پتھر جنت سے آئے تھے، ایک حجر اسود اور دوسرا یہی پتھر ہے کہ جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہائے مبارک کے اثرات اس نے اپنے اندر جذب کیے، اور آج بھی حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشانات جو ہیں وہ اس میں لگے ہوئے۔ من جملہ اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ طواف کرتا ہے تو طواف کے بعد اگر طواف مستحب ہو تو 2 رکعت نماز طواف پڑھتا ہے، اور اگر واجب ہو تو وہ واجب کی نیت سے پڑھتا ہے، اگر مستحب ہو تو مستحب کی نیت سے پڑھتا ہے۔ لیکن وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن حکیم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ جب تم طواف کرتے ہو، اور اب حکم بھی یہ ہے کہ طواف کرنے کے بعد مطاف سے باہر، یعنی جہاں طواف کیا جاتا ہے اس سے ہٹ کے جہاں ممکن ہو، رش اگر زیادہ ہے تو پیچھے ہٹتے جائیں، اور اگر رش کم ہے تو جتنا بھی آپ مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز طواف پڑھ سکیں اتنا بہتر ہے۔ اس بات کا ذہن میں رہے کہ وہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا ہے، البتہ اگر رش زیادہ ہو تو پھر پیچھے ہٹتے جانا چاہیے۔ مقام ابراہیم کی بہت عظمت۔ یہیں پہ ایک بات اور، ایک مقام ملتزم ہے۔ یہ مقام ملتزم کیا ہے؟ ایک نام اور بھی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ البتہ حتیم کے حوالے سے باختلاف روایات 2 جگہ کو حتیم کہا جاتا ہے، البتہ مقام ملتزم جو ہے وہ یہی ہے۔ بعض علماء مقام ملتزم کو حتیم کہتے ہیں اور بعض حتیم ایک اور جگہ کو کہتے ہیں۔ ہم پہلے مقام ملتزم کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حجر اسود اور خانہ کعبہ کا دروازہ، اس کے جو درمیان میں جگہ بنتی ہے اس کو مقام ملتزم کہا جاتا ہے، اور بعض علماء اسے حتیم کا نام بھی دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو مقام دعا ہے، مقام استغفار ہے۔ عام حالات میں تو یہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور بندہ زیادہ دیر یہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب حاجی بڑھ جائیں تو پھر حاجیوں کی پریشانی کا سبب بھی نہیں بننا چاہیے اور زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ایسے ایام میں چلے جاتے ہیں کہ جب رش کم ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے استغفار کی جائے، دعا کی جائے۔ اللہ رب العزت بندے کی دعائیں تو ویسے بھی قبول کرتا ہے، لیکن یہاں پہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ذرا زیادہ مقام ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ سرکار حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے اور اپنے ظہور کا اعلان فرمائیں گے تو اسی مقام ملتزم پہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کے جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ لہٰذا یہ مقام اس لیے بھی باعظمت ہے کہ اس مقام پہ امام زمانہ انشاءاللہ اپنے ظہور کے وقت قیام فرمائیں گے۔ اس کا دوسرا نام حتیم ہے، اور حتیم کی جب بات جو ہے وہ آ گئی تو ہم چاہیں گے کہ حتیم کا ذکر تھوڑا سا دوسرے انداز سے بھی کر دیا جائے۔ البتہ یہ بات حضرت عمار کے فرزند سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حتیم کون سی جگہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان والی جگہ کو حتیم کہا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، اور دوسری روایت جو حتیم کے حوالے سے کہی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے علماء میں بہرحال اس بات میں اختلاف ہے۔ حتیم وہ جگہ
ہاں، خانہ کعبہ کے حوالے سے جو حج پہ گئے ہیں یا عمرہ پہ گئے، طواف کرتے ہوئے وہ ڈی کی شکل میں، عام طور پہ علماء اسی طرح سے کہتے ہیں، البتہ اس کا نام بھی حجر اسماعیل ہے۔ اصطلاحی طور پہ اس کو حجر اسماعیل کا نام دیا جاتا ہے، اور عام طور پہ بیان کرنے کے لیے اور صرف سمجھانے کے لیے خانہ کعبہ کے ساتھ وہ ڈی کی شکل کا ایک پتھر جو کہ تقریباً 1 میٹر اور کچھ سینٹی میٹر اونچا جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس جگہ کو بھی حتیم کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ البتہ میں نے اس بات کو عرض کیا کہ حتیم کا لفظ 2 جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے، ایک تو اسی ڈی کی جگہ پہ اور دوسرا مقام ملتزم کی جگہ پہ۔ البتہ یہ بات بھی اپنے طور پہ طے کہ اسے حجر اسماعیل کہا جاتا ہے اور اس کو مقام ملتزم کہا جاتا ہے۔ حجر اسماعیل کی بھی اپنی تاریخ ہے۔ حجر اسماعیل جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی جناب ہاجرہ کی قبرہائے مبارک اسی حتیم میں، یعنی اسی ڈی کے، اسی حجر اسماعیل کے نیچے جو ہیں یہ قبریں موجود ہیں۔ نہ صرف یہ کہ حضرت اسماعیل اور جناب ہاجرہ کی قبرہائے مبارک یہاں پہ موجود ہیں، بلکہ کافی انبیاء کی قبریں بھی یہاں پہ موجود ہیں اس کے نیچے۔ اب تعداد صحیح طور پہ کیا ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ کافی علماء کی قبریں جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں۔ باقی کس کس کی ہیں اس کے بارے میں پتہ نہ بھی ہو تو حضرت اسماعیل اور جناب ہاجرہ کی قبر کا اس جگہ پہ ہونا یہ علماء یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ کہ جسے ڈی کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی اپنے طور پہ طے کہ حضرت ابراہیم نے جو خانہ کعبہ جو ہے جس کی تعمیر کی تھی، اس وقت یہ حصہ بھی خانہ کعبے کے جو ہے وہ اندر ہی ساتھ ہی موجود تھا، یہ علیحدہ سے جگہ موجود نہیں تھی۔ یہ قریش نے جب تعمیر کعبہ کی تھی، اس بات کو ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ قریش نے جب تعمیر کعبہ کی تھی تو اس وقت چونکہ یہ اعلان کیا تھا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال میں سے ایک شخص نے کہ اس کعبے پہ صرف حلال کی کمائی لگائی جا سکتی ہے، لہٰذا اس وقت قریش کے پاس جو مال تھا وہ اتنا کم تھا کہ وہ تعمیر کعبہ کرتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچ پائے، اور اس کو جو موجودہ شکل و صورت ہے اسی کے مطابق تعمیر کر دیا گیا۔ البتہ بعد میں یہ تاریخ بھی ہم چونکہ بیان کر چکے ہیں، دوبارہ عرض کرنا ضروری تصور نہیں کیا جاتا کہ عبداللہ ابن زبیر نے اس کو پھر تعمیر ابراہیمی کے مطابق کر دیا تھا، جبکہ عبد الملک بن مروان جو ہے اس کے کمانڈر حجاج ابن یوسف نے دوبارہ جب اس کو گرایا گیا تو گرا کے کعبہ کو تعمیر کیا گیا، تو انہوں نے پھر قریش کی تعمیر کے مطابق ہی اس کو تعمیر کر دیا تھا۔ بہرحال یہ حجر اسماعیل وہ ڈی کی شکل میں جو ہے یہ بھی ایک مقام مقدس ہے۔ یہیں سے تھوڑا سا آگے جائیں، یعنی خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کے بعد مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم کی سائیڈ پہ، یہ مقام ابراہیم پہلے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہوتا تھا، اور مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ عموماً اتنی ہوتی تھی کہ جس جگہ پہ اب مقام ابراہیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر زیادہ پریشانی کا سبب نہ بنے تو طواف جو ہے اس کو مقام ابراہیم کے اندر ہی کرنا چاہیے، باہر جو ہے یہ بعد میں شامل کیا گیا ہے، پہلے یہ مطاف یعنی طواف کرنے کا حصہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسی سائیڈ پہ یہیں پہ گھر تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ کہتے ہیں کہ لوگ پرانے نقشوں کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ طواف کرتے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کے جو درخت تھے ان کی ٹہنیاں جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ پکڑ کے لوگ بسا اوقات یہاں پہ گزرتے تھے، یعنی ہاتھ ان کے وہاں پہ مس ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا گھر بالکل اسی سائیڈ پہ، یعنی جہاں پہ اب مقام ابراہیم ہے اسی سائیڈ پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ایک گھر تھا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ صفا و مروہ
جہاں پہ سعی کی جاتی ہے، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ بھی ہم عرض کریں گے۔ البتہ صفا و مروہ کی سعی کے باہر جو صحن ہے، اب کہا جاتا ہے کہ ایک گھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا وہاں پہ تھا، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا گھر جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھا۔ البتہ اس میں کوئی تضاد جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب تھی، ظاہر ہے کئی گھر ان کے ہو سکتے تھے، ایک گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے قریب ہو اور ایک گھر جو ہے وہ تھوڑا سا دور ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی صفا و مروہ جہاں سعی کی جاتی ہے، اس سے باہر جو صحن ہے اس صحن میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا گھر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ ادھر مقام ابراہیم کی سائڈ پہ ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ کا گھر تھا، اور بعض علماء سے ہم نے اس بات کو سنا کہ وہ سائڈ جو رکن یمانی کے نام سے یاد کی جاتی ہے، یعنی حجر اسود سے پہلے والا کونا جو ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، اور رکن یمانی سے اتنا ہی باہر کہ جتنا اس سائڈ پہ مقام ابراہیم باہر ہے، اتنا ہی اس سائڈ پہ اگر باہر چلے جائیں تو مطاف کے باہر گھر تھا جناب ام ہانی کا۔ ام ہانی یعنی حضرت علی علیہ السلام کی ہمشیرہ تھیں، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وہ چچا زاد بہن تھی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی کو جو حالت خواب میں معراج ہوئی اور اللہ رب العزت نے کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں پہ تشریف لایا کرتے تھے خانہ کعبہ میں اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے، تو بسا اوقات جب پیغمبر گرامی زیادہ دیر یہاں پہ عبادت کرتے رہتے تھے تو مختصر وقت کے لیے آپ آرام فرما لیا کرتے تھے جناب ام ہانی کے ہاں، اور چونکہ پیغمبر گرامی ام ہانی کے ہاں یعنی آپ کی ہمشیرہ کے ہاں جو ہے وہ آرام فرما لیا کرتے تھے، اور یہیں پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ جب آپ کو معراج ہوئی، اور یہ جو لفظ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یہی وہ گھر تھا، چونکہ اس پورے کے پورے حصے کو مسجد حرام کا نام جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جناب ام ہانی کا گھر بھی یہاں پہ موجود تھا۔ حجر اسود کے آگے سامنے گویا خانہ کعبہ کے دروازے کے آگے مقام ابراہیم جو ایک مقدس مقام ہے، اور اس سے تھوڑا سا آگے اب تو چونکہ جو ہے وہ صحن بنا دیا گیا، اور وہ صحن بھی بالکل جو ہے وہ سیدھا کر دیا گیا، ورنہ اگر آج بھی پرانی تصویریں دیکھی جائیں ہمیں تو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ اسی سائیڈ پہ آگے جو ہے وہ مقام وہ کنواں تھا کہ جسے زمزم کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے خاص طور پہ دوسری طرف تھوڑا سا آگے بڑھا کے اوپر چھت بنا دیا گیا تھا، اور آگے جا کے راستے تھے کہ جن راستوں میں سے مستورات اور مرد جو ہیں وہ نیچے جاتے تھے، اور نیچے جب ہم نے حج کیا پہلی مرتبہ تو اس وقت وہاں پہ ٹونٹیاں جو ہیں وہ لگا دی گئی تھی، اور نیچے جا کے پانی خود ڈائریکٹلی اس آب زمزم جو ہے وہ وہاں سے لیا جاتا تھا، اور لوگ وہاں پہ اپنے کپڑے جو ہیں ان کو بھی بھگوتے تھے، اور تبرک کے لیے جو ہے وہ آب زمزم بھی وہاں سے وصول کرتے تھے۔ اوپر سے ادھر سے جا کے جب یہاں پہ قریب آتے تھے تو تھوڑا سا دور محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی سائیڈ پہ مقام ابراہیم ہی کے ساتھ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ بیر زمزم جو ہے وہ گویا چشمہ جو ہے وہ پھوٹا تھا۔ یہ بات بھی اپنے طور پہ مسلم، اور اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بیر زمزم تھا، یعنی زمزم کا وہ چشمہ تھا، اور اس کے بالکل سامنے جہاں پہ اب جو ہے وہ سعی کی جاتی ہے مقام صفا اور مروہ کے درمیان، یہ وہ مقام تھا کہ ایک طرف پہاڑی تھی صفا کی اور دوسری طرف پہاڑی تھی مروہ کی۔ صفا سے لے کے مروہ اور مروہ سے لے کے صفا، اسی طرح 7 پھیرے، 7 چکر نہیں، عام طور پہ چکر کا لفظ استعمال تو کیا جاتا ہے، لیکن جناب
हाजरा ने सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, यानी इस एक तरफ के जाने को आप चक्कर कह सकते हैं। ये नहीं है कि उधर से फिर पलट के आना जो है उसको चक्कर कहा जाए, ऐसा नहीं। आज भी जो हाजी हज के लिए जाते हैं या तवाफ़ करते हैं और मतलब उम्रा करते हैं, तो वो जब साई करते हैं तो इसी तरह से करते हैं, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, इसको दो जो है वो शुमार किया जाता है। जनाब हाजरा सफ़ा से मरवा जाती थी और मरवा से सफ़ा जाती थी, और चूँकि पहाड़ी थी और पहाड़ी जो है उसमें एक ऐसा मकाम आता था कि जनाबे हाजरा जो है वो जनाबे हाजरा जो है वो जब जाती थी इस तरह चक्कर लगाते हुए, तो उधर हज़रत इस्माइल पे आपकी नज़र जो है वो रहती थी। जब एक मकाम ऐसे आता था कि जनाब हाजरा बिल्कुल नीचे चली जाती थी और हज़रत इस्माइल जो है वो नज़र नहीं आते थे। जब हज़रत इस्माइल नज़र नहीं आते थे तो वो उतना फासला जनाब हाजरा जो है वो दौड़ के जो है वो उतने फासले को तय करती थी, बाकी का फासला थोड़े से आराम से जो है उसको तय करती थी और उधर हज़रत इस्माइल को देखती रहती थी। लेकिन जब बिल्कुल नीचे चली जाती थी और इस्माइल नज़र नहीं आता था तो फिर दौड़ के उस सफ़र को तय करती थी। वो जगह के जहां पे जनाब हाजरा जो है वो दौड़ के सफ़र करती थी, वहां पे अब तो बराबर कर दिया गया, लेकिन दो लाइटें जो है वो सब्ज़ रंग की उधर भी लगा दी गई और उधर भी लगा दी गई। और आज भी वहां पे जो हज के लिए जाते हैं, ख़ास तौर पे मर्दों के लिए हरवला को मुस्तहब करार दिया है। हरवला यानी वही दौड़ने की शक्ल जो है वो बनाना, ये मुस्तहब करार दिया गया है वहां पे। ये सफ़ा और मरवा का गोया साई करना और इतने मकाम पे आके दौड़ना, इसको इस्तिलाह में अब हरवला कहा जाता है। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब एक मुअज़्ज़मा ने अपने बेटे के, यानी अपने एक ऐसे बेटे के जो आइंदा जो नबी होने वाले थे और जो नबी थे, उस नबी बेटे के लिए जब पानी की तलाश के लिए चक्कर लगाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे शाइरुल्लाह में से करार दे दिया। मकाम मुल्तज़िम का भी जिक्र हमने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ किया, और फिर कुछ चीज़ें और भी इस हवाले से बयान की जा सकती हैं। वैसे तो हमने अर्ज़ किया कि पूरे का पूरा मक्का जो है वो मुक़द्दस मकामात है। अब यही सफ़ा व मरवा जो है, इस सफ़ा व मरवा की साइड पे अगर जो अब मौजूदा शक्ल सूरत है, अगर गेट से आप बाहर चले जाएं, वो सहन भी क्रॉस करें, तो उस सहन के बिल्कुल पार थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर एक जगह है जिसे अब मकतबा का नाम दिया जाता है। ये मकतबा वो जगह है कि जहाँ पे रहमतल लिल आलमीन यानी पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत हुई थी। पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जगह को भी अब तब्दील करने की कोशिश की गई, अलबत्ता वहाँ पे उलमा ये कहते हैं कि ये मकतबा वही जगह है कि जो पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। मक्के में इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मकामात जो हैं वो मौजूद हैं, जिनका ख़ास तौर पे ज़िक्र जो है वो किया जा सकता है। एक वहाँ पे कब्रस्तान है कि जिसको मकबराए मुअल्ला का नाम दिया जाता है, और ये कब्रस्तान जो है ये हुजून पहाड़ी के दामन में वाक़े है। और इसमें जिन शख्सियात की कब्रें, और भी बहुत ज़्यादा कब्रें होंगी, लेकिन जिन ख़ास तौर पे शख्सियात की कब्रें मौजूद हैं, अगरचे वो ख़ास तौर पे वो जगह कि ये कब्र फलां की है, ये कब्र फलां, पहली बात तो ये कि अब उन कब्रों के करीब जाने की इजाज़त ही नहीं दी जाती, बहुत दूर से खड़े होकर उन कब्रों की ज़ियारत करना पड़ती है। अलबत्ता ये कि ये कब्र फलां की है, ये कब्र फलां की है, ये बयान करना भी खासा मुश्किल है। एक इलाका जो है उसको जो ज़ायरीन के गाइड होते हैं वो बयान कर देते हैं कि वो फलां जगह है कि जिस जगह पे वो कब्रें जो है वो मौजूद हैं। किस किस की कब्रें मौजूद हैं? ख़ास तौर पर उनमें मुरब्बी रसूल हज़रत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जिनको यकीनी तौर पे मोहसिन इस्लाम और मुहाफिज़ रसूल और मुरब्बी रसूल कहना चाहिए, इसलिए कि पैगम्बर गिरामी पे जब मुश्किल वक्त था तो यही चचा हज़रत अबू तालिब थे कि जो पैगम्बर गिरामी की हिफाजत भी करते थे और आपको अपने घर, अगरचे बहुत बड़ा शर्फ हज़रत अबू तालिब के लिए कि पैगम्बर गिरामी की खिदमत का मौका मिला, लेकिन बहरहाल मुरब्बी रसूल जो है वो हज़रत अबू तालिब करार पाए। इनकी कब्र अतहर भी उसी मकबरा मुअल्ला में मौजूद है। उनके अलावा हजरत सैयदुल बतहा जनाबे
حضرت عبد المطلب، آپ کی بھی قبر مبارک جو ہے وہ اسی مقبرہ میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ حضرت ہاشم کی قبر بھی، جو کہ جد رسول ثقلین ہیں، ان کی قبر مبارک، جن کی وجہ سے جو ہے وہ سب سادات کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، اور پیغمبر گرامی اس بات پہ شرف بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ ہم ہاشمی ہیں، حضرت ہاشم کی قبر اطہر بھی اسی مقام پہ موجود ہے۔ حضرت عبد مناف کی قبر جو ہے وہ بھی اسی جگہ پہ موجود ہے، اور حضرت قصی بن کلاب، ان کی قبر بھی اسی جگہ پہ موجود ہے۔ ہم نے تعمیر کعبہ کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ کعبے کی تعمیر جب ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ حضرت قصی بن کلاب نے بھی تعمیر کعبہ کیا تھا۔ ان کے علاوہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، یعنی محسنہ اسلام کہنا چاہیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر بھی اسی مقام پہ موجود ہے، اور آپ یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا قاسم، جن کی وجہ سے پیغمبر گرامی کی کنیت ابو القاسم ہے۔ ان کی قبر اطہر بھی اسی جگہ پہ موجود ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔